بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین کرام، اس ہفتے ہم نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 تا 82 کی تلاوت سنی اور ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ ان تمام آیات میں بنیادی طور پر 3 باتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جب ایک آدمی دین حق کی دعوت لے کر کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کر کے اپنی ہر ایک چیز اللہ جل شانہ سے مانگ لینی چاہیے، حتیٰ کہ شرح صدر سے لے کر کاموں کی آسانی تک، اچھی رفاقت تک، اور زبان کی صحیح گویائی اور دوسروں تک بات اپنی پہنچانے، صحیح طریقے سے سمجھانے کی توفیق مانگ لینی چاہیے۔ یعنی سب سے پہلی چیز اللہ جل شانہ سے توفیق مانگنا ہے، اور وہ چیزیں مانگنی ہیں جو دعوت کے میدان میں کام آتی ہیں۔ جیسے آیا تھا کہ شرح صدر کہ آدمی دعا مانگتا رہے کہ یا اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما دیجیے، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ فتنے کا حاصل یہی ہوتا ہے کہ آدمی پر حق اور باطل واضح نہیں ہو رہا ہوتا کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ جل شانہ سے آدمی رجوع کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما دیجیے، یعنی بات مجھ پر کھول دیجیے، کون سی بات صحیح ہے، کون سی غلط ہے، تو فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور کاموں میں آسانی، دین کا کام بھی کرے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ سے آسانی مانگے کہ یا اللہ میرے کاموں میں آسانی فرما دیجیے۔ بلکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ رہی، آپ کا معمول یہ رہا کہ جب آپ کو 2 کاموں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا تو آپ نے آسان کو اختیار فرمایا، کیونکہ ہم کمزور ہیں اور کمزوری اپنی ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ تو آدمی ہمیشہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آسانی کے پہلو کو اختیار کرے، از خود اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ سے یہ بھی دعا مانگ لینی چاہیے کہ یا اللہ بات کہنے کا سلیقہ عطا فرما دیجیے کہ بات بھی صحیح صاف ہو اور اگلے آدمی کے دل میں اتر جائے۔ اور اس میں آدمی اچھے رفقا کی بھی اللہ جل شانہ سے درخواست کرتا رہے، مانگتا رہے کہ یا اللہ میں ایک کام کے لیے اٹھا ہوں، تیرے دین کا کام ہے، یا اللہ مجھے اچھی رفاقت عطا فرما دیجیے، کیونکہ اگر اچھے رفقا نصیب ہو جاتے ہیں تو کام میں بڑی آسانی پیدا ہو جاتی ہے، مشاورت آسان ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نصرت ہو جاتی ہے۔ اور نتیجہ یہ ذکر فرمایا کہ اس سے ہم آپ کی تسبیح زیادہ کریں گے، آپ کا ذکر زیادہ کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کتنے بڑے مقصد کے لیے بھی کام کر رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد دل سے محو نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب آدمی کسی بڑے مقصد کے لیے کام شروع کرتا ہے تو اس میں مشقتیں عام طور پہ آتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کو بھی کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے مراحل سے گزرنا پڑا۔ تو یہ اللہ جل شانہ کی ایک عادت ہے کہ اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، یہ آدمی کو کندن بنا دیتے ہیں۔ ان سے آدمی کتنی چیزیں سیکھتا ہے اور کتنی چیزوں کو سمجھتا ہے، لیکن اس میں معال کار، آخر کار، انجام بہرحال مومن کے حق میں جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر فتوحات کے دروازے بھی کھلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے دروازے بھی کھلتے ہیں کہ جس آدمی نے بنو اسرائیل کے بچوں کو اس لیے قتل کرنا شروع کیا تھا کہ میرا مخالف کہیں بڑا نہ ہو جائے، کل کو بڑا ہو کر میرے مقابل نہ ہو جائے، اسی کی پرورش اسی فرعون کے گھر میں ہی کرا دی، اور وہیں پالا پوسا، وہیں اس کی حفاظت فرمائی۔ تو اللہ جل شانہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، تو مشقتیں تو آ سکتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت ضرور آئے گی۔ اور تیسری چیز جس کو قرآن کریم نے یہاں خصوصیت سے ذکر فرمایا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرتوں کو دیکھتا رہے آدمی۔ جیسے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ عطا فرمائی۔ اب مچھلی ہے، اب وہ تیرنا ایسے سیکھ جاتی ہے، کسی کی تربیت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بچہ ہے، وہ ماں کی چھاتی سے دودھ پینا شروع کر دیتا ہے، کسی کی تعلیم و تربیت کا اثر نہیں ہوتا، یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جتنی طبعی چیزیں ہوتی ہیں، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہوں یا شریعت کے اعتبار سے ہوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ تو ان حقائق کو آدمی سامنے رکھتا رہے
ان میں غور کرتا رہے تو اللہ جل شانہ اس کے لیے کام کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اور اسی کے ذیل میں یہ بھی ملحوظ رہے کہ آدمی کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، کتنا ہی نہتہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بے بس کیوں نہ ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طاقت اس کی پشت پر آ جاتی ہے تو وہ تھوڑوں میں بھی وہ قوت اور طاقت عطا فرما دیتا ہے جو بڑی بڑی طاقتوں پر غالب آ جاتی ہے، بڑے بڑے دشمن پر غالب آ جاتی ہے۔ اب ایک ہی سمندر ہے، اس کے اندر خشک راستے بن رہے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے عافیت اور سہولت کے ساتھ گزر کر جا رہے ہیں، لیکن وہیں آ کر ایک طاقت، ایک پاور جو اپنے وقت کی مضبوط طاقت تھی وہی اسی پانی میں آ کر بہہ جاتی ہے، جس کا نشان تک مٹ جاتا ہے، ان کی طاقت پارا پارا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں دین کا سچا داعی اور سچا سپاہی بنا دے، اور دین کی دعوت کے جو آداب ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رعایت رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.